فرمایا دو آوازیں قابل لعنت ہیں، خوشی کے وقت گانا اور غم کے وقت بین کی آواز۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ ریشم، زنا اور گانے بجانے کے آلات کو حلال قرار دیں گے۔ قریب آقا فرماتے میری امت پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ شرابیں پیئیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، فرمایا اس کا نام بدل دیں گے، یوزفو علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، فرمایا ان کے سروں پر باجوں گاجوں اور ناچ گانے والیوں کا شور اور ہنگامہ ہوگا۔ یخسف اللہ بہم الارض، فرمایا اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ ویجعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ بعض کو خنزیر اور بندر بنا دے گا۔ فرمایا جب قوم کا بیٹا آوارہ مزاج ہوگا، شرابیں پیے گا، نام بدلے گا، تو پھر اللہ کی رحمت ایسی قوم سے روٹھ جائے گی۔ فرمایا جب موسیقی دھن ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ جزوی عذاب یہ آئے گا کہ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ آپ تھوڑا سا ماضی کی اوراق پلٹ کے دیکھیے، 2005 میں صبح 9 بجے ایک جھٹکا لگا تھا، وہ جھٹکے یہاں بھی محسوس کیے گئے اور شمالی علاقہ جات میں بھی محسوس کیے گئے، لیکن وہاں جھٹکا زوردار تھا اور اس جھٹکے نے مانسیرا سے ضلع باغ تک 1 لاکھ انسانوں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ کتنے سہاگ اجڑے، بچے یتیم ہوئے، ارمان کچلے گئے، اور کتنے لوگ تھے جو سخاوت کے دیوتا تھے، لوگوں نے صبح کے اجالا میں دیکھا کہ ہاتھوں میں کشکول لیے وہ بھی بھیک مانگ رہے تھے۔ فرمایا جب شرابیں پیئیں گے، موسیقی دھن ہوگی تو اللہ کا عذاب کیسے برسے گا؟ اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ اچھا جب یہ زلزلہ آیا تھا نا، جھٹکا لگا تھا، تو خیال یہ تھا کہ صبح مسجدیں جو ہے وہ بھر جائیں گی، پیشانیوں میں سجدوں کا نور آئے گا، آنکھوں پر حیا کے پہرے بیٹھیں گے، کانوں میں قرآن کے نغمے آئیں گے، لیکن صبح ہوئی تو مسجد میں وہی 1.5 صف نظر آئی۔ اور پھر ہم نے چوکوں پہ، چائے کے کھوکھے پر اور جگہ جگہ پہ یہ تبصرے سنے۔ ہم لوگوں نے کہا وہ بڑے بدکار لوگ تھے، پہاڑوں میں رہنے والے لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں تھے، وہ فساد کے کھوکھلے دانے پہ کھڑے تھے، وہ چلتے اکڑ اکڑ کے، بولتے بگڑ کے، مستی ہی مستی، نشہ ہی نشہ ان کا تیور تھا۔ اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا تھا، ان کے کان پہ جو تک نہیں رینگتی تھی، واعظ نصیحت کرتا تھا، وہ غفلت کی پٹی نہیں اتارتے تھے۔ اللہ ناراض ہوا اور انہیں کھینچ کے زمین میں لے گیا۔ ان کے رویوں کی وجہ سے میں نے یہ بات جگہ جگہ پہ کی، پورے پاکستان میں آنا جانا ہوتا ہے، میں نے جگہ جگہ یہ بات کی، میں نے پنجاب کے لوگوں سے بھی کہا مانا کہ پہاڑوں میں رہنے والے لوگ بڑے بدکار تھے، سیاکار تھے، بند کمروں میں آبرو ریزیاں کرتے تھے اور ان کے اخلاق کھوکھلے تھے۔ میں نے کہا کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھو، حاجی ثناء اللہ ہم بھی نہیں، اخلاق ہمارے بھی اچھے نہیں، ہمارے کانوں میں بھی قرآن کے نغمے نہیں، فحش گانے ہیں، ہماری آنکھوں پر بھی حیا کے پہرے نہیں، ان آنکھوں میں شہوات بھری ہوئی ہیں، ہماری زبانیں قرآن کے نغمے نہیں، گالیاں بکتی ہیں۔ اور صاحب یہ جھٹکے اس لیے لگتے ہیں، یہ قوموں کو سنبھلنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اگر عذاب کا کوڑا پہاڑوں میں برسا ہے تو کھینچ کے زمین میں لے گیا، اور اگر اللہ ناراض ہوا، یہ جزوی عذاب ادھر آیا تو یہ دوڑتی گاڑیاں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بنگلے، یہ پلازے، اگر وہ جھٹکا دے گا تو انہیں بھی خاک میں ملا دے گا۔ بات کو آگے بڑھاتا ہوں، فرمایا یہ شرابیں پیئیں گے، نام بدلیں گے اور موسیقی دھن ہوگی اور اللہ انہیں زمین میں کھینچ کے لے جائے گا، بعض کو خنزیر، بعض کو اللہ بندر بنا دے گا۔ انسان ظاہری طور پہ خنزیر اور بندر نہیں بنے گا، لیکن خنزیر اور بندر کی جو صفات ہے وہ انسان میں آ جائے گی۔ علم حیاتیات میں لکھا ہے خنزیر کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ وہ بے غیرت اور بے حیا ہوتا ہے، بندر کی صفت وہ نقالی کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے۔ یہ شوبز کی دنیا، پاپ سنگر سننے والوں کے مزاج کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو فرمایا حیا والی بات ان لوگوں سے چھین لی جائے گی۔